السلام علیکم جی، سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم TGT اردو فیڈرل گورنمنٹ نے جابز اناؤنس کی ہیں اس کا سلیبس دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آؤٹ لائنز بھی جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ TGT اردو کا جو پیپر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، کل نمبر جو ہیں وہ اس کے 100 ہوں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ متعلقہ مضمون کا ہوگا، یعنی 70% اور 70 سوالات جو ہے پر یہ مشتمل ہوگا۔ دوسرا ہے BEd حصہ اور اس میں جو ہے وہ 30 سوالات ہوں گے، یعنی یہ 30% پر مشتمل ہوگا۔ اب ہم اردو کی آؤٹ لائنز دیکھیں گے، یعنی جو متعلقہ مضمون سے جو سوالات آئیں گے وہ کن کن ایریاز سے جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے اردو ذخیرہ الفاظ۔ اب اردو ذخیرہ الفاظ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے جو الفاظ ہیں ان کے معنی اور تفہیم جو ہیں وہ اس حصے میں شامل ہوں گے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے اردو لسانیات کے حوالے سے، اور اردو لسانیات میں ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ ہے یعنی لسانیات کی تعریف، تفہیم، اس کی شاخیں اور پھر صوتیات اور صرفیات وغیرہ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تیسری آؤٹ لائن جو ہے وہ ہے اردو قواعد۔ یقینی بات ہے اس میں اردو قواعد کی تعریف، حروف، اسماء، صورتیں اور پھر ان کا استعمال جو ہے وہ شامل ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جملے کا ڈھانچہ۔ اب جملے کے ڈھانچے میں جملے کی تعریف ہوگی، جملے کی اقسام، اس کی ساخت، محاورے اور ضرب الامثال وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح پانچویں جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے غالبیات کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے، یعنی غالب کی سوانح، اس کا عہد، ان کی تخلیقات چاہے وہ شاعری کی ہوں یا نثر کی ہوں، اور پھر کتابیات کو بھی خصوصی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے جو کہ غالب پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور چھٹی جو آؤٹ لائن ہمارے پاس ہے وہ ہے اقبالیات۔ اس میں بھی وہی چیزیں شامل ہیں، یعنی سوانح، عہد، تخلیقات اور کتابیات جو کہ اقبال پر لکھی گئی ہیں۔ ساتویں آؤٹ لائن ہمارے پاس ہے اردو طنز و مزاح۔ اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ ہے اردو طنز و مزاح کی روایت، تعریف، طنز و مزاح میں فرق، اور پھر شاعری میں اور نثر میں جو اہم مزاح نگار ہیں ان کی تخلیقات کو بھی ہم نے اس میں دیکھنا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے جو 8ویں آؤٹ لائن ہے وہ ہے اصناف نظم و نثر، یعنی اس میں اصناف کو ہم دیکھیں گے، ان کی تعریفوں کو دیکھیں گے اور ان میں فرق جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ دونوں شامل ہوں گی، یعنی شاعری کی اصناف بھی اور نثر کی اصناف بھی اس میں شامل ہیں۔ TGT اردو کا جو دوسرا حصہ ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ BEd پورشن پر مشتمل ہوگا، جو کہ 30 نمبروں پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں تعلیمی نفسیات، طریقہ ہائے تدریس، اس کے علاوہ کلاس روم کا نظم و ضبط یعنی کلاس روم مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ جائزہ، رہنمائی اور ٹیسٹ کے حوالے سے جو چیزیں BEd کے حصے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بلوم ٹیکسانومی بھی جو اس میں شامل ہے، اس کو بھی ہم جو ہے اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ یعنی یہ وہ پورشن ہے 30 نمبروں پر جو مشتمل ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے یا پھر BEd سے ہم کہہ سکتے ہیں۔